الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے پہلے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جس طرح احمق لائے۔ آگاہ رہو، احمق وہی ہیں اور اس کا علم نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، قرآن پاک تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان فرمائی، وہ غیب پر ایمان لائے۔ غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو معلوم نہیں۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ کئی خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کی پرستش کرتے۔ ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھا تھا۔ خدا تو ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لائے، یعنی ہر اس چیز پر ایمان لائے جو چھپی ہوئی ہے، تو وہ ایماندار ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے۔ پھر جو ایمان نہ لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے انکار کیا، یعنی ایک خدا ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ کئی خدا ہے، تو بس خدا ان سے ناراض ہوا۔ ناراضگی یہ ہوئی کہ ان کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے، ان کی سمجھ بند کر دی گئی، وہ اپنے کانوں کے سننے سے رہے، دیکھنے سے رہے، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، بس وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ آؤ ایمان لے آؤ، تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ارشادات مان لیے، تو وہ احمق ہوئے۔ وہ کیوں احمق کہتے تھے؟ وہ اس لیے احمق کہتے تھے جس طرح آج کے دور میں مسلمان کو احمق سمجھا جاتا ہے، جس طرح دشمن عناصر مسلمان کو احمق سمجھتا ہے، جس طرح مسلمان خود مسلمان کو احمق سمجھتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول پر فدا کرتا ہے، تو وہ بے علموں کو احمق معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو جتنے غریب مساکین ہیں وہ جوش و جذبے سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو طاقت رکھتے ہیں، جو دولت مند ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے جس میں شرم محسوس کی جائے؟ یہ تو ایک اعلان ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو ایک اعلان ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ، اس ہستی کی، اس کو مانتے ہیں، یہ تو ایک اعلان ہے اس رب تعالیٰ کے آگے کہ جس نے دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو سرفراز رکھنا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مومنین کو بے وقوف کہا، وہ خود بے وقوف ثابت ہوئے، اس لیے کہ تاریخ اور قرآن پاک نے ثابت کیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر مر مٹے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو اور سرفراز کیا۔ وہ اس لیے کہتے تھے یہ احمق ہیں کیونکہ وہ غریب تھے، جیسے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ سارے غلام تھے، یہ سارے لوگ غریب اور محتاج تھے،
جن کو بڑے بڑے مشرکین عزت و جاہ والے جو بہت دولت مند تھے آ کر اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور یہ ان کے غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو ہم کیوں ایمان لائیں، ہم تو بہت اونچے ہیں۔ لیکن تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، وہ تاریخ جو سچی تاریخ ہے، جو قرآن پاک میں ہے، احادیث میں ہے، پھر کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہوا۔ جو دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، خواہ وہ کتنے ہی غریب اور محتاج تھے، وہ ساری دنیا کے تاجدار بنے۔ جب ایران فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایران فتح ہو گیا ہے اور فوجیں واپس آ رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر سے باہر نکل کر زار و قطار رونے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں مجھ سے بھاگ جاتی تھی، میرا باپ مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر مارا کرتا تھا کہ تو نالائق ہے، تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اس نسبت اور اس غلامی نے آج مجھے وہ عزت بخشی کہ 4 لاکھ مربع میل زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے، تخت کیسر و کسرا میرے پاس ہے اور میرے پاؤں تلے ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، انہوں نے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دی۔ جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس وقت صرف 6,000 اشرفیاں باقی رہ گئی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خرچ کر دی۔ حضرت ابو قحافہ جو ان کے والد تھے، ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف گھر میں 2 چھوٹی شہزادیاں تھیں، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو چلے گئے اور مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ ساتھ لے گئے ہوں گے، تو وہ کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں۔ تو دونوں شہزادیوں نے ایک کپڑے میں کنکریاں رکھیں اور آپ کا ہاتھ لگایا اور کہا نہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، کیونکہ ابو قحافہ نبینا تھے، اس لیے مطمئن ہو گئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جا رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگ رہے تھے، کبھی دوڑ کر آگے ہو جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے ہو جاتے، کبھی دوڑ کر دائیں ہو جاتے تو کبھی دوڑ کر بائیں ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آ کے آپ کو زخمی نہ کر دے، کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب میں آگے آتا ہوں تو مجھے خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے نہ آ رہا ہو، اور جب پیچھے سے تکلیف نہ پہنچے تو میں بھاگ کر پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر مجھے خیال ہوتا ہے کہ دائیں طرف، پھر مجھے خیال ہوتا ہے بائیں طرف۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارے اعمال صرف اسی محبت، غلامی اور نسبت کی وجہ سے تھے جو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ دیکھنے والے سارے اس کو حماقت اور بے وقوفی سمجھتے تھے، لیکن خدا کے نزدیک یہ ہدایت کا ایک بڑا سبب ذریعہ تھا، اس خدا کے نزدیک جو سارے جہاں کا خالق المالک ہے۔